اس پہ بھی احتجاج کریں. صحافتی آزادی یا صحافت آزاد جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ سلیکٹیولی کوئی مالدار آدمی ہے جو آپ کو بزنس دیتا ہے، آپ اس کے نقائص جو ہیں وہ تعریفوں میں بدل دیں، قصیدے میں بدل دیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لگا سکتا. مثلا ہم سیاستدان تو آپ کا بڑا مشغلہ ہے نا، ٹارگٹ ہے ہر وقت، سافٹ ٹارگٹ ہے. بالکل صحیح انہوں نے کہا. لیکن میں نے خود پچھلے کئی سالوں کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی آپ کے اینکر پرسنز ہیں جنہوں نے مجھے ملک ریاض صاحب کے اور امیر آدمیوں کے اوپر کچھ سوال پوچھے، تو میں نے جو جواب دیے وہ پروگراموں سے کاٹے گئے. تم پلیز آپ لوگ جو ہے نا، آپ فٹ سولجرز ہیں پاکستان میں، صحافت کی جو جنگ ہے اس میں، اور میں آپ کے ساتھ ہوں. جیسے جو صحافت کی آزادی جو ہے بڑا ایک بنیادی ستون ہے. آزادی جو ہے کسی بھی ملک میں جہاں جمہوریت ہو، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پراپر ہو رہی ہو، وہاں پہ صحافت آزاد ہونی چاہیے. لیکن یہ صحافت آزاد نہیں ہے آپ کی. آپ جب، میں پھر رپیٹ کروں گا کہ پیکا کے قانون پہ جب کرتے ہیں تو اپنے گریبان میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اپنے جو آپ کے مالکان جو ہیں، آپ کے نہیں چینلز کے مالکان، اخباروں کے مالکان، وہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکیں. 10 منٹ ملتے ہیں آپ کو پبلک سروس میسج کے لیے ایک دن میں، آپ 10 سیکنڈ بھی نہیں دیتے. ایک ایک نچوڑتے ہیں، ایک ایک نوٹ جو ہے نا وہ نچوڑے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہے نا، اگر آپ لوگوں نے ہمیں تلقین کرنی ہے تو اپنی صفوں میں ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں ختم کریں، دوہرا معیار ختم کریں. میں آپ کے مالکان کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل، میں نے کل بھی ٹویٹ میں بھی جو ہے چیز نہیں دی. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اگر آپ جاری رہے گا، ڈپلیسٹی جو ہے سیاست میں بھی دوغلا پن، صحافت میں بھی دوغلا پن، اور ہر چیز میں جو ہے وہ عدلیہ میں بھی دوغلا پن، تو اس طرح یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. یہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا ایک آنیسٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا پڑے گا. ادروائز جو ہے جو کل میں نے یہ پریسر اس لیے کر رہا ہوں، کیمرے بھی کم ہیں، بندے بھی کم ہیں، تو یہ میری نظر آ رہا ہے نا، تو میں یہ چیزیں پتہ نہیں یہ سنائی بھی جائیں گی کہ نہیں جنائی جائیں گی. یہ سیلف سینسرشپ جو ہے، میں اس کا شکار ہو جاؤں گا. نہیں، یہ بالکل ایک بات ایسی ہے. میں ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو میں اب صحافتی زبان میں یا صحافی جو مالکان ہیں ان کی زبان میں ایک شجر ممنوعہ کے جو ہے نا کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. جو ہے دیکھیں، یہ ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، میں وہ شام تک اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا. اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں اور میں یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں، اور بتایا بھی ہے انہوں نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اپنی جو زبان سے بدلتے ہیں، اپنی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہوئے پھر حرام کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 2 اینکر پرسن بیٹھے رہے اور وہ کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا. ذرا ماضی بعید میں چلے جائیں، کوئی 4 5 6 7 سال پہلے، یاد ہوگا آپ کو. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا، جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں،
صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں، ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا، میں نے پہلے نہ کیا میں نے پہلی دفعہ آواز ان کے خلاف اٹھائی کچھ 97 میں، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بیریا کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بیریا بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سبی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا، تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں۔ میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں، میں اس وقت پرائیویٹائزیشن ہینڈل کر رہا تھا، آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے، نیول چیف جی۔ تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا، پھر جنرل مشرف کا معاشلہ آ گیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا، تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے، جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا، میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے، سب کچھ قانونی ہوا ہے، اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں، میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، وکیل کو بھجوانے کی نہیں، میں سارے ایشو کو جانتا ہوں، اور الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے گئے۔ اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہے نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں، یا بیریا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤنز جو ہیں، ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا۔ زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شہر کے ہیں، وہ میں جانتا ہوں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی، تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی جو کروں گا، اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے، تو کنی جاتی ہے، یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا تو سکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا جاتی ہے، ٹوں لگ جاتی ہے، ٹوں یا اوئی آ جاندی ہے، یا کچھ طرح کو ہے ہاں، نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہے نا، نہیں میں ایک نہیں بد زیادہ ہے، میں اتنا نہیں، اتنا رعایت نہ کرو نا۔ تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشت پناہی کرنی، ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔
یا سیاستدان مل جاتے ہیں، میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یا جوڈیشری مل جاتی ہے، انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا، پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بولے بڑے اسٹے پہ چل رہا ہے 8-9 سال، یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں. ان کے کاروبار میں جو ایسا ایسا سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا. میں ایک کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہے، کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے. یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دانے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے. اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے. اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں، اسمبلی میں کرتا ہوں یا یہاں کر رہا ہوں یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ کے مالکان جو ہیں ان سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت چلا گیا. اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے گی، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسٹریڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے. ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے ای کے ساتھ، اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کاروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے. اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو پرسو کیا جائے گا. کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا، کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا. اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ انہیں ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے. وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے. وہاں پہ کوئی 150 200 250 جو ہے بچہ ہے وہاں پہ جو مختلف
علاقوں سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے. 2-3 وہاں پہ بلڈنگیں ہیں, 400 450 کتنے ایکڑ ہیں نا, 400 ایکڑ, 450 ایکڑ, 438 ایکڑ, 438 ایکڑ جو ہے اس زمین ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو کیش جو ہے وہ جو پے ہوا ہے اس سلسلے میں, دوسری جو گریٹیفیکیشن جو ہوئی ہیں وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے. اور جو اس سارے کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں بار بار میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن نواز سے بھی تو پراپرٹی خریدی گئی, میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کر دوں. اس پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بھی این سی اے نے جو ہے نا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا, اور جو پیسے انہوں نے ان کو پے کیے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے, وہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے حسن نواز صاحب نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن چھپائی. تو ایک بلڈنگ تھی, پرانی بلڈنگ انہوں نے خریدی, اس کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کر کے, بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بیسمنٹس اس میں ایڈ کیے گئے, پوری بلڈنگ کو جیک پہ کھڑا کر کے 2 بیسمنٹ ایڈ کیے گئے, پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کیا گیا, اور اس میں میسو انویسٹمنٹ ہوئی. اور میرا خیال ہے لندن کا وہ بہترین جو ہے نا ایڈریس ہے 1 ہائیڈ پارک, بالکل ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ہے جو سینٹرل لندن میں. اس میں کسی قسم کی گریٹیفیکیشن جو ہے یا تو ہے یہ کوئی چھپا ہوا پیسہ ہو, وہ ٹرانزیکشن جو ہے انویسٹیگیٹ ہوئی ہے, بلکہ اس سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن سے شروع ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے کہاں سے دیے ہیں, اور اس کے بعد ایک کے بعد جو ہے جہاں بھی برٹش بینکس تھے ان سب کو کہا گیا, تو ان کے سارے پیسے جو ہے سامنے آ گئے. اب یہ سلسلہ جو ہے آپ اب اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا, یا یہ امید کی جائے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گی, میرا خیال ہے باقی غیب کا علم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ان کو کسی قسم کی ریلیف جو ہے ملنے کی کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی. نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا, نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے. اور ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا, اور ان کے خلاف جو بھی دوسرے مقدمات ہیں, زمینوں پہ قبضے, انلیگل سوسائٹیز بنانا, وہ سارے کے سارے جو ہے مقدمات چلائے جائیں گے. یہ ایک چیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول, آپ حساب لگا لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کس لیول تک پہنچی ہے. جہاں پہ آپ میڈیا جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہنچ گئی ہے. جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی, جو مقدس گائے ہیں, جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر, وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کوئی ان کا نام لیں. آپ حساب لگائیں کتنے اوبلائزڈ ہوں گے وہ ان سے, کتنا مال لگا ہوگا کہ آپ 10 منٹ کی ایڈ جو ہے سوشل سروس میسیجز نہیں دے سکتے کہ یہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری وہ پیدا کردہ پرابلمز ہوں, انہی کو آئیڈینٹیفائی کر دیں, ان کی شناخت کر دیں, تاکہ کوئی اچھا پیغام جو ہے پاکستان کی عوام کو جا سکے کہ آپ بجلی اس طرح استعمال کریں, پانی اس طرح استعمال کریں, اس قسم کے میسیجز دے دیں, یا ٹیکس ادا کریں, یا ٹیکس چوروں کے خلاف کوئی میسج آ جائے. تو آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو جب تک ان کا اپنا دامن صاف نہ ہو
کسی کا دامن جو ہے داغدار یا اس کے دامن کو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ریاست نے الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے. اب ان کا گریبان جو ہے الحمدللہ بڑا نہیں بولنا چاہیے، اب ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا. جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے. لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے. اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈلیوری نہیں دیتے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ایک باری پھر تھانوں میڈیا والوں نے چیک کر لواں کہ کنے پانی چاہیے تسی تے وہ کل پھر آ جاؤں گا، نہیں تو کسی اور طریقے سے شور مچاؤں گا. سوشل میڈیا پہ میں نے کل اس لیے میں نے کیا کہ مجھے میڈیا سے توقع نہیں تھی، کہ کل بھی میں بولا ہوں، پرسوں بھی میں بولا ہوں، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے. اور بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ لوگ، میں آپ لوگوں کی محنت کا مداح ہوں. آپ بڑی محنت کرتے ہیں، صبح شام جو ہے اسمبلی کے باہر کھڑے رہتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر کھڑے رہتے ہیں. اور لیڈی کی ٹیبل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. کرسی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں، پرانی لے کے آتے ہیں. کوئی آپ نے ایک پیسہ نہیں خرچتے اپنی اسٹوڈیو کے اوپر. 2-4 اسٹوڈیو ہیں جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہے نا، باقی تو اسٹوڈیو ہوئے نے جو فلموں دے وچ اخیر دے تے کوئی سٹور نہیں نظر آتا جتھے لڑائی ہوندی ہے ہیرو دی تے جڑی ہے اس ٹائپ دے سٹور ہوندے، ڈبے پے دے، کوئی تے نکری پے دا، کوئی تے نکری پے. جی آپ سوال لیں جی. سوال میں کہا تجھے بعد ہی کاٹی چھڑنا، میں جو کوئی کہنا ہے. خواجہ صاحب، آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں پارلیمنٹ میں. کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چونکہ واقعی کے نیشنل ایشو ہے، اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہونا چاہیے؟ کیا اس کی نہیں بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا اور اس پہ حکومتیں، ادارے جو ہے، لیڈران جو ہیں، یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے. آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب نیب نے ایک کمیونیکے دیا ہے. ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے کے اوپر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا نخواستہ، یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے، اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے، پہلے سب 2 نمبر کام تھا. سہیل رانا صاحب، بڑی ماشاء اللہ توانا آواز ہیں. آپ نے ابھی 3 پوائنٹس کہے ہیں. مطلب میرا نام سہیل رانا، میں باغبان اور ڈیلی پوسٹ کا، اور میں ہی سب تو زیادہ یہ انوالو ہوں. یہ انوالو نہیں، میرا مطلب میں آج کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ سروس میسج کدھر ہے. کیا آپ
कैमरा को इस पे कोई एक्ट करेंगे उनके खिलाफ, तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना। नंबर 1 ठीक हो गया। नंबर 2, मतलब मैं ये आपको, क्योंकि मैं आसिम मलिक, आसिम मुनीर और एक और बंदे हैं आमिर साहब, तीनों ने इनको डंडा दिया। लास्ट 9 ईयर से इनको डंडा चल रहा है, जो अब इम्प्लीमेंट हुआ। दोनों, एक ये मलिक रियाज एक एजी को कत्ल कर चुका है, एजुकेटेड जनरल को, एक डीजी श्री को ये कत्ल कर चुका। 2 मुकदमा आते हैं इस पर, वो भी उनसे पूछिएगा जिधर से वो आपको बताते हैं। थर्ड मेरा सवाल ये है, नहीं मैं तो उन्होंने लगा जी तो कोई भी नहीं से लगा रहेगा। मैंने पता है ना सर, बाहर ही हो कोई भी नहीं आएगा। मतलब लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, मतलब कोलिशन पार्टनर ने ये 6 में 3 स्टार्स की बना, जो कराची के 4 कमांडर में 5 के नाम ले लेता हूँ, लास्ट का भी और पहले का भी, अब्बासी जो DGI है, 5 के शायद बेग के भी, 5 के घर 6 कनाल, क्योंकि मैं DHA 1 में रहता हूँ, 6 कनाल पे इसी ने घर दी है। और फ्रॉम दी वो एक्स कोर कमांडर्स कराची, कौन किसका नाम? शाह बेग नंबर 1, अब्बासी जो DGI है, वो जो जिसने 2014 का वो एक्ट किया, और जो भी उनको पता है। अच्छा ज़हीरुल इस्लाम, अच्छा वो अब्बासी है। हाँ अब्बासी, नरीम अंजम साहब, ये 5 के कच्चे गाल है 6 कनाल पे, मतलब प्रयास नहीं। एक अलग है, गेट लगा हुआ जाए, मैंने तो मैं विजिट करा रहा हूँ। आप उनको भी तो थोड़ा सा पूछे ना सर, आपको नहीं ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, हाँ। मैंने इसीलिए नहीं आप सही बात कर रहे हैं कि ये इसमें मैं तो पैमरा के खिलाफ क्या एक्ट नहीं मैं पैमरा पहले एक बात है, जिनको 5,000 लाख रुपए 6,000 लाख रुपया बांटा है जिन चैनल्स को गुज़श्ता 8 साढ़े 8 महीनों में, जिन्होंने आपकी प्रेस रिलीज भी नहीं जारी की, ट्वीट को भी नहीं देखा, उनको भी इसी तरह 6,000 लाख रुपया महीने का या 6 महीने का देते रहेंगे एडवर्टाइजमेंट की सूरत में। देखिए पैमरा वाली जो बात है ना, ये मैं बहुत दफा उठा चुका हूँ, बल्कि पैमरा को डायरेक्टली जब हमारी हुकूमत थी उस जमाने में भी, और पिछली जो हुकूमत हमारी PDM की थी उस जमाने में भी, अभी भी, कि ये इन्फोर्स करवाएं। लेकिन मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पैमरा उसको नहीं इन्फोर्स करवा रहा, और उसकी वजूहत वही होंगी जो मलिक रियाज की वजूहत है, और क्या वजह हो सकती है, क्योंकि वो 10 मिनट जो है उनको किसी और की वो ऐड चला देंगे, बजाय इसके कि जो मैसेज दें, पब्लिक सर्विस मैसेज दें जो है। तो बिल्कुल मैं आई विल रेज दिस इशू, नॉट वंस बट रिपीटेडली, जब तक ये करेक्ट नहीं होगा। दूसरा, आप जिन जिन्होंने इनसे प्लॉट लिए हैं, जिन जिन्होंने घर लिए हैं, आप बताएं, लेट एवरीबॉडी नो कि मलिक साहब के इमाम में कौन कौन आया है। किसी को जो है नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आप एक 3 इश्यूज हैं। तीसरी बैंक है 6,000 लाख रुपया 6 महीने में बांटा है इन्हीं चैनल्स को जो कह रहे खबर नहीं चलाते, उन्होंने भी तो रोको ना सर। इश्तेहार तुसी दिता है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने, पंजाब में छाड़ दो, सिंध में छाड़ दो, KP का तो पता नहीं था। चलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ ये तीनों इशू जो है ना उठाऊंगा मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो है हिस्सा बनाऊंगा इनको इंशाल्लाह। इरफान सद्दोज़ई डांस है, हाँ इरफान सद्दोज़ई डांस। साहब आप बड़े बोल्ड हैं और इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। आपने 25 साल से आपने कहा कि एहतसाब होगा। अगर आप 5-10 साल पीछे चले जाएं, असगर खान केस में उस वक्त भी बहुत सारे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम आयद हुआ कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात थे उनसे तजावुज़ किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गिराने के लिए पैसे तकसीम किए, और उसमें आपके लोग शामिल थे। मियां शहबाज शरीफ के ऊपर ये बयानात कलम बंद है। मैं सदर साहब मेरी अर्ज सुन लें, मैं बड़े अदब के साथ कहूँगा, मुझे मलिक रियाज पे फिलहाल फोकस कर रहे थे। मेरा मकसद जो है यहाँ पे आपके सामने जो मैं पेश हुआ हूँ, ये मलिक रियाज पे मुझे फोकस करने दें। इस फोकस को डिल्यूट ना करें। आप ये सवाल मैं आपके सामने पेश होता रहता हूँ, हर 2, 4, 5, 10 दिन के बाद आप ये पूछें, मैं इसका भी जवाब दूंगा। उधार कर लेता हूँ आपके साथ।
خالد محمود صاحب ایکسپریس سے اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے سوال پوچھیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اچھا عمل ہے، خوشائن عمل ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسی بزنس ٹائپ کی جس کی وجہ سے غریبوں یا لوگوں کی پراپرٹیز سے غیر قانونی طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی ہیں، تو یہ خوشائن عمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ خواجہ صاحب سوال ہے کہ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار جو ہیں وہ جاری ہے، تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سال میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی دیگر پارٹیز کا ادوار بھی شامل ہے انکلوڈنگ مارشل لا، تو do you think that we all are equally involved in this when we are میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ میں اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اس سے اعتراض نہیں کروں گا اس پہ. دیکھیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، وہ ان کے خلاف بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں، بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے الفاظ اپنی بریفنگز میں ان کے خلاف انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے کمپرومائز ہو گئے، وہ وہی صاحب ہو گیا، منو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ، موڈ بن گیا پھر ان کا. خالد محمود صاحب ایکسپریس سے جی آنے والے وقت میں آپ بھی کیا یار میں 25-26 سال کا لگا نا، میں کمپرومائز کیتا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں میں نام آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں. جیو کے ایک اینکر پرسن ہے، میں نے ان کے بیٹھ کے کہا، میں نے ان کو دوسری دفعہ جو ہے دوسرے دن میں نے شام کو پروگرام دیکھا، میں نے دوسرے دن میں نے کہا کی تھا آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ نہیں جی آپ پھر آ جائیں. جمعے کا پروگرام ہوتا تھا ان کا، پھر جمعے کو چلا گیا. پھر کسی اور نام میں نہیں لے رہا تھا، نام وہ لے رہے تھے. آگے جواب میں دے رہا تھا، جواب جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے نا پسند نہیں آ رہا تھا. وہ کسی اور امیر آدمی تھا، وہ بھی اس کے بھی اشتہار چلتے تھے، انہوں نے وہ بھی کر دیا. پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے بتایا، میں بھی پرت جاتا رہے گا. وہ پھر انہوں نے اس کے بعد میں نہیں ان کے پروگرام میں گیا، میں نہیں گیا ان کے بعد. تین دفعہ میں ان کے آگے پیچھے پہلے پروگرام کرتا رہا، بڑی دیر کرتا رہا. میں بھی اس کام سے بڑا مدت لگا تھا. خیر صاحب جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور سسٹم ہے، خاص کر عدالتی نظام بڑا ہی کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے ہمارے جو چھوٹی عدالتیں یہ عدالتیں اس کو سزا دے پائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے اوور لاسٹ 75 ایئرز ہمارے جو آرگنز ہیں وہ مزمحل ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح آپ انسانوں کے اعضاء جو ہے مزمل ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے میری عمر میں آ کے، میرا مطلب ہے، اور 100 دل کمزور ہو جاتا ہے، کوئی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، میٹر ہو جاتا ہے بندہ، یہ اس طرح کی ہوتی ہیں بات. اسی طرح آپ کا سسٹم بھی جو ہے مزمل ہو گیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس کو اتنا مس یوز کیا گیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب پنپنے کی اپرچونٹی مل جائے، ملک ریاض جیسے لوگوں کو، تو سسٹم نے مزمل ہونا ہے، اور اس سسٹم کی ساری جو ہے گندگی جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ادروائز آپ کا سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ بندہ جو ہے یہاں پہ پہنچتا ہی نا. یہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جی عدالتیں، مجھے انہوں نے خود کہا کہ یہ تھی اٹھا رہے گئے ہو تو بننا کچھ نہیں ہے. مجھے کہا انہوں نے، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے فون پہ کہا دبئی سے فون انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کچھ نہیں بننا. میں نہ بنے، میں تو وہاں چک رہے ہیں، اگوں نہ بنے، اگوں مالک دا کام ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. راک فیدر آف پاکستان.